مقصد کے معزز دوستوں، میرا نام ہے ذریعہ حسن اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب بک کے بارے میں بتائیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی بک کے بارے میں بتائیں گے جس میں لکھا ہے کہ موت سے پہلے کہ 5 پچھتاوے کیا ہے، یعنی کہ ایسی کون سی 5 چیزیں ہیں جو کہ ہر مرتا ہوا شخص کہتا ہے کہ کاش کہ میں یہ سب کچھ کر پاتا۔ ناظرین کرام، براؤنی ویئر ایک آسٹریلین نرس تھی، مگر اس کا کام عام نرسوں جیسا نہ تھا۔ وہ ایک ایسے کلینک میں کام کرتی تھی جہاں ایسے مریض لائے جاتے جو کہ زندگی کی بازی ہار رہے ہوتے تھے۔ ان کی سانسیں چند ہفتوں کی مہمان ہوتی تھیں۔ مریضوں میں ہر عمر اور ہر مرض کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ ان میں صرف ایک چیز یکساں ہوتی تھی کہ وہ صرف چند ہفتوں کے مہمان ہوتے تھے۔ زندگی کی ڈور ٹوٹنے والی ہوتی ہے، اور براؤنی نے محسوس کیا کہ اس کے کلینک میں 10 سے 12 ہفتوں سے زیادہ کوئی نہ زندہ رہتا۔ کلینک میں موجود دوسرے ڈاکٹروں اور دیگر نرسوں نے ان چند دنوں کی اہمیت کو محسوس نہیں کیا، مگر براؤنی ایک حساس ذہن کی مالک تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ اگر انسان کو یہ پتہ ہو کہ اب وہ اس دنیا سے جانے والا ہے تو غیر معمولی حد تک سچ بولنے لگ جاتا ہے، اپنے گزرے ہوئے وقت پر نظر ڈال کر نتائج نکالنے کی صلاحیت سے مالا مال ہو جاتا ہے، اپنی تمام عمر کے المیے، خوشیاں اور نچوڑ سب کچھ بتانا چاہتا ہے۔ براؤنی نے محسوس کیا کہ موت کی وادی کے سفر پر روانگی سے چند دن پہلے انسان مکمل طور پر تنہا ہو جاتا ہے۔ خوفناک اکیلے پن کے احساس میں مبتلا شخص لوگوں کو اپنی زندگی کے بارے میں بتانا چاہتا ہے، باتیں کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، کوئی رشتہ دار، کوئی عزیز اور کوئی ہمدرد نہیں ہوتا۔ براؤنی نے فیصلہ کیا کہ زندگی کے اگلے سفر پر جانے والے تمام لوگوں کی باتیں سنیں گی، ان سے بات چیت کرے گی، ان سے ان کے بیتے ہوئے وقت کے خوشیاں، غم، دکھ، تکلیف اور مسائل سب کچھ غور سے سن کر محفوظ کر لے گی۔ چنانچہ براؤنی نے اپنے مریضوں کے آخری وقت کو کمپیوٹر پر ایک بلاگ کی شکل میں مرتب کرنا شروع کر دیا۔ اس بلاگ کو بے انتہا مقبولیت حاصل ہو گئی۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے اسے پوری دنیا میں پڑھا اور اس کی لکھی ہوئی باتوں کو غور سے جانا۔ براؤنی کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ اس کے اور مریضوں کے تاثرات کو اتنی ترقی پذیری ملے گی۔ اس نے ایک اور بڑا کام یہ کر ڈالا کہ یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھ دیا، اور اس کتاب کو مرنے کے 5 بڑے پچھتاوے یعنی دی ٹاپ 5 ریگریٹس آف ڈائنگ کا نام دیا۔ براؤنی کی تنصیب شدہ کتاب مقبولیت کی بلند ترین سطح کو چھونے لگی۔ حیرت کی بات یہ بھی تھی کہ تمام دم توڑنے والے لوگوں کے تاثرات بالکل یکساں طور پر تھے۔ وہ ایک جیسے ذہنی پولیس رات سے گزر رہے تھے۔ یہ 5 پچھتاوے کیا تھے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حسب روایت میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل حق سچ کو نیچے لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو دبا دیں، جس سے نئی اپلوڈ ہونے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے گا۔ دنیا چھوڑنے سے پہلے ایک بات سب نے کہی، اس سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہوا۔ ہر ایک کی زبان پر تھا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ زندگی کو اپنی طرح سے جیتا، پوری زندگی کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کے توقعات کے حساب سے میں نے جی ہے۔ براؤنی کو اندازہ ہوا کہ ہر انسان کے خواب ہوتے ہیں، مگر وہ تمام خواب ادھورے صرف اس وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کی دوڑ ارد گرد کے واقعات، حادثات اور لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ وہ زندگی میں خود فیصلے کر ہی نہیں پاتا۔ یہ تمام لوگوں کا پہلا اور یکساں پچھتاوا تھا۔ دوسری بات جو خصوصاً مرد حضرات نے زیادہ کہی، کیونکہ اکثر حالات میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کی ذمہ داری مرد پر ہی ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنے کام یا کاروبار پر اتنی توجہ دی کہ اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پائے، وقت کی قلت کے باعث اپنے خاندان کو اچھی طرح جان نہ پائے، کام اور روزگار کے غم نے ان سے ان کا تمام وقت چھین لیا، جس میں دراصل انہیں کافی ٹائم اپنے بچوں اور اپنے اہل خانہ کو دینا چاہیے تھا۔ ساری محنت جن لوگوں کے لیے کر رہے تھے، کام کی زیادتی نے دراصل اسے ان سے دور کر دیا۔ کام ان کے لیے پھانسی کا پھندا بن گیا تھا، جس نے ان کی زندگی میں کامیابی ضرور دی، مگر ان کو اپنے نزدیک ترین رشتوں کے لیے اجنبی بنا دیا۔ براؤنی نے اپنے اکثر مریضوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہیں اپنی زندگی میں اتنا کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ رشتوں کی دنیا میں اکیلے رہ جائیں۔ یہ دوسرا احساس ضیاع تھا۔ تیسری بات بھی انتہائی اہم تھی۔ اکثر لوگوں نے خود سے گلہ کیا کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنے اصل خیالات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کر پاتے۔ بیشتر لوگ صرف اس لیے اصل جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے کہ دوسرے لوگ ناراض نہ ہو جائیں۔
اور وہ کیا سوچیں گے کہ ہم ایسے خیالات رکھتے ہیں۔ مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ ایک عامیانہ سی زندگی گزارتے رہے، ان کی تمام صلاحیتیں ان کے اندر قید رہ گئیں۔ کئی افراد کے مزاج میں اس کی وجہ سے انتہائی تلخی آ گئی، انہیں اس ہونے والے نقصان کا علم اس وقت ہوا جب وہ بیمار پڑ گئے۔ چوتھی بات بھی بہت زیادہ فکر انگیز تھی۔ اکثر لوگ اس افسوس کا اظہار کرتے رہے کہ اپنے پرانے دوستوں سے رابطے میں نہ رہ پائے، نوکریاں، کام، روزگار یا کاروبار میں اتنے مصروف ہو گئے کہ ان کے بہترین دوست ان سے دور ہوتے گئے، اپنے اچھے دوستوں کو وقت نہ دے پائے جن سے ایک بے لوث جذبے کی آب پاری ہوتی رہی۔ کشمکش زندگی نے انہیں اپنے قریب ترین دوستوں سے بھی اتنا دور کر دیا کہ سب عملی طور پر اجنبی سے بن گئے۔ سالہ سال کے بعد ملاقاتیں، اور وہ بھی ادھوری سی۔ براؤنی نے محسوس کیا کہ سب لوگوں کی خواہشات تھیں کہ آخری وقت میں ان کے بہترین دوست ان کے ساتھ ہوتے۔ عجیب حقیقت یہ تھی کہ کسی کے ساتھ بھی سانس ختم ہوتے وقت اس کے دوست موجود نہ تھے۔ اکثر مریض براؤنی کو اپنے پرانے دوستوں کے نام بتاتے تھے، ان تمام خوشگوار اور غمگین لمحوں کو دہراتے تھے جو وقت کی گرد میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ اپنے دوستوں کی حس، مزاح، عادات اور ان کی شرارتوں کا ذکر کرتے تھے۔ براؤنی تمام مریضوں کو جھوٹا دلاسا دیتی تھی کہ وہ فکر نہ کریں، ان کے دوست ان کے پاس آتے ہی ہوں گے، مگر حقیقت میں کسی کے پاس بھی ایک دوسرے کے لیے وقت نہ تھا، زندگی میں بھی اور آخری سانس میں بھی۔ پانچویں اور آخری بات بہت ہی متاثر کن تھی۔ تمام مریض یہ کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ذاتی طور پر خوش رکھنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی۔ اکثریت نے دوسروں کی خوشی کو اپنی خوشی جان لیا، اپنی خوشی کو جاننے اور پہچاننے کا عمل شروع ہی نہیں کیا۔ اکثر لوگوں نے اپنی خوشی کو قربان کر ڈالا، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی زندگی سے مسرت کا خوبصورت پرندہ غائب ہو گیا۔ وہ لوگوں کو ظاہری طور پر متاثر کرتے رہے کہ انتہائی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں، دراصل انہوں نے نئے تجربات کرنے چھوڑ دیے اور یکسانیت کا شکار ہو گئے۔ تبدیلی سے اتنا گھبرا گئے کہ پوری زندگی ایک غلط تاثر دیا کہ بہت اطمینان سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی اندرونی ہنسی اور کہہ کہوں کو مسلوب کر دیا تھا۔ تمام خوبصورت اور بھرپور جذبے پنہا رہے اور اپنے تمام جذبے اپنے اندر ہی رکھے۔ عمر کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر سنجیدگی اور غیر جذباتیت کا ایک خول چڑھا لیا کہ ہنسنا بھول گئے، اپنے کہکوں کی بھرپور آواز سنی ہی نہیں، اپنے اندر گھٹ گھٹ کر جیتے رہے مگر اپنی خوشی کی پرواہ نہیں کی، حماقتیں کرنے کی جدوجہد بھی ترک کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عجیب سی زندگی گزار کر سفر عدم پر روانہ ہو گئے۔ براؤنی کی تمام باتیں میرے ذہن پر نقش ہو چکی ہیں۔ میرے علم میں یہ ہے کہ آپ تمام لوگ انتہائی ذہین ہیں، آپ سب کی زندگی میں یہ 5 غم بالکل نہیں ہوں گے۔ آپ ہر طرح سے ایک مکمل اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے، اپنے بچوں اور خاندان کو وقت دیتے ہوں گے، اپنے جذبات کو اپنے اندر ابلنے نہیں دیتے ہوں گے، پرانے دوستوں کے ساتھ خوب کہہ کے لگاتے ہوں گے، اپنی ذات کی خوشی کو بھرپور اہمیت دیتے ہوں گے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم ان 5 المیوں میں سے کسی نہ کسی ایک کا شکار ضرور ہیں۔ بات صرف اور صرف ادراک اور سچ ماننے کی ہے۔ اس کے باوجود میری دعا ہے کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں 5 تو کیا، ایک چھوٹا سا بھی پچھتاوا نہ رہے، مگر شاید میں غلط ہوں۔ میری اس ویڈیو بنانے کا صرف اور صرف یہ مقصد تھا کہ آپ کو آگاہ کرنا تھا کہ آپ بھی اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں، کسی کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تاکہ آپ کو کل کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اور ہماری یہ محنت اچھی لگی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو دبا دیں، جس سے مستقبل میں اسی طرح کی مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپ کا دوست ان 5 المیوں میں سے کسی ایک المیہ کا شکار ہے تو اسے ایک ویڈیو ضرور شیئر کیجیے تاکہ اس کی رہنمائی ہو سکے۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔